امام قرطبی نے اپنی تصنیف میں یہ روایت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی سند سے بیان کی ہے کہ حکم ربانی کی تعمیل میں اللہ کے برگزیدہ پیغمبروں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی۔ بیت اللہ میں آپ نے ایک گہرے کنویں کی کھدائی کی جس میں ایک گہرا گڑھا کھود کر تمام قیمتی تبرکات، نوادرات، جواہرات محفوظ کر دیے۔ قبیلہ جرہم کے عہد میں یہاں سے سونا چاندی چرانے کے واقعات پیش آئے۔ اس کی روک تھام کے لیے قبیلہ جرہم نے یہ راہ نکالی کہ اس خزانے کی محافظت کے لیے ایک شخص کو بطور محافظ مقرر کر دیا۔ بدقسمتی سے ایک روز اس شخص پر طمع غالب آئی اور وہ کئی بیش قیمت تبرکات چرانے کے لیے کنویں میں اترا اور ابھی تبرکات سمیٹنے میں مصروف تھا کہ اذن خداوندی سے کنویں کے منہ پر ایک بھاری پتھر گر گیا۔ کنویں سے نکلنے کی کوئی راہ باقی نہ رہی اور دم گھٹنے سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ اس دن سے اللہ سبحانہ و تعالی نے خانہ کعبہ کی محافظت کے لیے ایک سانپ کو مامور فرما دیا۔ تب سے وہ سانپ وہاں پر موجود ہے اور بیت اللہ کے تبرکات کی نگرانی پر مامور ہے۔ اس واقعے کے لگ بھگ کوئی 500 برس بعد آفتاب رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کے بعد جب قریش نے تعمیر کعبہ کا منصوبہ بنایا اور اس سے ملحقہ کنویں کی دیواروں کو جو کمزور ہو گئی تھیں اسے ڈھا کر اثر نو تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا تو یہ سانپ نمودار ہوا اور اس دیوار کو مسمار کرنے کی راہ میں مزاحم ہوا۔ اس صورتحال سے گھبرا کر اہل قریش نے مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر التجا کی، اے ہمارے رب، اگر تو اپنے گھر کی دوبارہ تعمیر پر راضی ہے تو ہمیں اس سانپ کی ایذا سے محفوظ فرما۔ ان کی یہ دعا بارگاہ خداوندی میں مقبول ہوئی اور اللہ سبحانہ و تعالی نے آسمان سے ایک چیل یا عقاب نازل فرمایا جو اس سانپ کو چونچ میں پکڑ کر مقام اجیاد تک لے گیا۔ یہ جو صورتیں میں نے بیان کی ہیں ناظرین، ان صورتوں کے علاوہ بھی بعض علماء نے دعوت العرض کی نوعیت بیان کی ہے، یعنی ابو عمرو عثمان اس حوالے سے اپنی بحث کا اختتام ان الفاظ پر کرتے ہیں کہ میرا اپنا رجحان بھی یہی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ دعوت العرض کے حوالے سے جو روایت بیان کی گئی ہیں ان میں سے زیادہ تر روایات موقوف ہیں، یعنی ان کا درجہ استناد پایہ دلیل کو نہیں پہنچتا۔ اس حوالے سے جو مرفوع حدیث ہم تک پہنچی ہے وہ یہ ہے کہ یہ وضع قطع میں عجیب الخلقت، بے ہنگم اور قوی الجثہ مخلوق ہوگی جو اچانک زمین سے نمودار ہوگا یا ہوگی۔ یہ انسانوں میں سے نہیں بلکہ درندوں میں سے ہوگا اور کوئی انسان اس کی پہنچ سے نہیں بچ پائے گا، کسی کو اس سے راہ فرار نہ ملے گی۔ وہ مسلمانوں کی پیشانیوں پر دونوں آنکھوں کے درمیان مومن اور کافروں کی پیشانیوں پر کافر کی مہر لگا کر انہیں ایک دوسرے سے ممتاز کر دے گا۔ آگ، یعنی دعوت العرض کے بعد ایک آگ بھی ہے۔ آگ کا نمودار ہونا قیامت سے قبل رونما ہونے والی نمایاں علامات میں سے ایک ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ حجاز سے ایک آگ نہ بھڑک اٹھے جو بصرہ کے اونٹوں کی گردن روشن کر دے گی۔ اکثر محدثین کرام کی تصریح کے مطابق یہ آگ ظاہر ہو چکی ہے، چنانچہ متعدد محدثین اور مورخین نے ذکر کیا ہے کہ 654 ہجری جمادی الاخر کی 3 تاریخ بدھ کی رات میں مدینہ منورہ میں ایک زبردست آگ ظاہر ہوئی اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آگ کا یہ پورا ایک شہر ہے۔ بعض محققین نے لکھا ہے کہ اس آگ کی لمبائی اندازاً 4 فرسخ اور چوڑائی 4 میل تھی۔ اس آگ کا سلسلہ جس پہاڑ تک پہنچتا اس کو شیشے اور موم کی طرح پگھلا دیتا۔ اس کے شعلوں میں بجلی کی کڑک جیسی آواز اور دریا کی موجوں جیسا جوش تھا اور یہ محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے اندر سے سرخ اور نیلے رنگ کے دریا نکل رہے ہوں۔ وہ آگ اسی کیفیت کے ساتھ مدینہ منورہ تک پہنچی، مگر عجیب بات یہ تھی کہ اس کے شعلوں کی طرف سے جو ہوا مدینہ منورہ کی طرف آ رہی تھی وہ ٹھنڈی تھی۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ اس آگ کی لپٹیں مدینہ منورہ کے تمام جنگلوں کو روشن کیے ہوئے تھی، یہاں تک کہ حرم نبوی
اور مدینہ منورہ کے تمام گھروں میں سورج کی طرح روشنی پھیل گئی تھی. لوگ رات کے وقت اس کی روشنی میں اپنے سارے کام کاج کرتے تھے، بلکہ ان دنوں میں اس علاقے کے اوپر سورج اور چاند کی روشنی ماند ہو گئی تھی. مکہ مکرمہ کے بعض لوگوں نے یہ آگ اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی اور ان کے اپنے ایک عجیب و غریب تاثرات تھے. لیکن وہ کیا تھے اور آگ کی شدت کیا تھی، اسی منزل پر آپ کو چھوڑ کر جاتا ہوں. انشاءاللہ کل بات کریں گے اگر اللہ نے چاہا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ. پروگرام آثار قیامت سے عامر لیاقت حسین کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.